الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب حضرات کو وہ خوش نصیب حضرات قرار دیتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس مصروفیت کے دور میں زندگی کی اس چکا چوند میں اللہ کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اس کا ایک فہم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت نکالا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مصداق کہ آپ کو ساتھ ساتھ مبارکیں ہوں۔ وہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ من رآنی و بایمانی، اس شخص کے لیے مبارکباد ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ اور آگے فرمایا وطوبیٰ سبع مرات لمن لم رآنی و بایمانی، اس شخص کے لیے 7 مرتبہ مبارکباد ہے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی ایمان لایا۔ تو اس حوالے سے گویا جسے ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں کہ 7 مبارکہ، تو وہ آپ کو 7 مبارکیں کہ اس دجالی دور میں، اس دور فتن میں انسان کا رخ اگر ادھر مڑ جائے تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے، اس کا ایک فضل ہے، اس کا ایک کرم ہے، اس کی ایک رحمت ہے۔ باقی یہ ذہن نشین کر لے کہ اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اس حال میں من جاء الموت وہو یطلب العلم، ایک آدمی علم طلب کر رہا تھا، علم حاصل کر رہا تھا، اس جستجو میں لگا ہوا تھا کہ اسے موت آ گئی، تو اس شخص کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا یہ فرمایا۔ لیکن وہ علم حاصل کیوں کر رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ زندگی میں کوئی بہتر کیریئر تھا، کوئی اچھا منصب تھا، کوئی علمی روب جھاڑنا تھا؟ مقصد کیا ہونا چاہیے اس سارے کی یعنی حاصل کرنے کا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء الموت وہو یطلب العلم، جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا۔ کیوں حاصل کر رہا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اسلام کو زندہ کرے۔ تو بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے اور انبیاء کے مابین جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ تو یہ گویا اس بات کی اہمیت ہے، یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جس کام کا ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ اب اس حوالے سے سمجھ لیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ایمانیات ہے۔ تو سب سے پہلے 3 تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک وہ کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، نمبر 2 اس سارے پروگرام میں ایمانیات کے متعلق کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور نمبر 3 اس دور میں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں آزمائش کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے۔ تو تاکہ مضمون کو سمجھنے میں، اس کے پس منظر میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے، جان لیں کہ کوئی بھی انسانی شخصیت ہو، جب ہم اس کا تجزیہ کریں، جائزہ لیں، تو اس کے 2 رخ ہیں۔ یعنی کوئی بھی انسان ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، تو اس کا اگر تجزیہ کریں گے تو اس کے 2 رخ ہوں گے، 2 ڈائمنشن ہوں گے، 2 پہلو ہوں گے، ایک اس کا علم اور ایک اس کا عمل۔ ایک اس کا علم جو ہے، یہ جو رخ ہے اس کا، کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے اس کائنات کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں، اس زندگی کے بعد اس کا جو ہے معاملہ کیا ہونے والا ہے، اس بارے میں اس کا نقطہ نظر اور اس کا جو ہے اینگل آف ویو کیا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ علم اور عمل چونکہ آپس میں باہم مربوط ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے دین میں علم کا جو مظہر اتم ہے، علم صحیح کا مظہر اتم، وہ ایمان ہے۔ ایمان در حقیقت وہ علم الحقائق ہے کہ جسے ہم کہیں گے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، یا زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ان حقائق کو اگر جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان۔ اگر ان کے متعلق ہمارا علم محدود ہوگا تو عمل بھی محدود ہوگا، اور اگر علم جو ہے اس کے اندر جامعیت ہوگی تو عمل کے اندر بھی جامعیت ہوگی، علم کے اندر اگر وسعت ہوگی تو اس عمل کے اندر بھی وسعت ہوگی، ہماگیری ہوگی۔ تو جہاں یہ علم الحقائق یا جس کو ہم کہیں گے کہ ایمان ایک طرف جہاں ہمیں علم الحقائق سے روشناس کرتا ہے تو دوسری طرف ہمیں جذبہ محرکہ بھی جو ہے وہ دیتا ہے، یعنی ایک موٹیویٹنگ فورس بھی دیتا ہے۔ یہ جو اللہ کی محبت ہے جیسے، تو یہ بھی ایک مثبت جذبہ ہے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے۔ تو یعنی ایمان کے خود بھی دو ڈائمنشنز ہوئی، دو رخ ہوئے، یعنی ایک علم الحقائق اور دوسری موٹیویٹنگ فورس جو کہ انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ اس اعتبار سے جو اصل اہمیت کی شے ہے وہ ہے ایمان۔ گویا انسانی شخصیت کے اعتبار سے اگر ہم جائزہ لیں گے تو اہم ترین شے اس کی شخصیت میں ایمان والا معاملہ ہوگا۔ لہٰذا اس علم کی ماہیت، اس کی تفاصیل، اس کے درجات، اس کے اصول کے ذرائع، اس کے لوازم، اس کے ثمرات، یہ اہم ترین موضوعات ہیں جو ایمان کے متعلق ہیں، جن کو ہم جو ہے موضوع بحث لائیں گے۔ دوسری تمہیدی بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں ایمان کے بارے میں 3 حصے ہیں کہ جن کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک یہ کہ جس طرح میں نے کہا کہ اس کی جو موٹیویٹنگ فورس ہے جو ایمان کے اندر، اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے پہلو کو اجاگر کروں گا کہ تاکہ آپ کے اندر بھی وہ جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو، وہ موٹیویٹنگ فورس پیدا ہو، اس کی کوشش کی جائے گی۔ دوسرے پھر علم کی تفاصیل، علم کے متعلق جو علمی معلومات ہیں، یعنی اس کی لغوی بحث، اس کی اصطلاحی بحث، ایمان کا عمل سے تعلق، ایمان کا جہاد سے تعلق، ایمان کا جو ہے امن سے تعلق، یہ ساری علمی بحثیں مختلف جو ہے اس کے جو دنیا میں نقطہ نظر رہے ہیں، مختلف اس کی ڈیفینیشنز رہی ہیں، مختلف ادوار کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس کی تعریفوں کے اندر، سوچ کے اندر، وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسری جو گفتگو ہوگی ہماری، یا تیسرا حصہ ہوگا، وہ ہوگا کہ علم کا اس عمل سے تعلق، جو قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ جو ایمان حقیقی ہے یہ عمل پر کس کس انداز سے اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے کیا نتائج، کیا لوازم ہیں، اور کیا نتائج اور کیا ثمرات جو ہے وہ برآمد ہوں گے۔ البتہ تیسری جو تمہیدی بات ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کو سمجھیں۔ یہ جو آج کا دور ہے یہ آزمائش کا دور ہے، لیکن سمجھ لیں کہ یہ آزمائش کون سی ہے۔ یہ اس طرح کی آزمائش نہیں ہے کہ انسان کو مارا جائے، ستایا جائے، یا اس طرح کی آزمائش جو سابقہ لوگوں پر گزری ہے کہ ان کے جو گوشت ہے وہ لوہے کے کنگھوں سے نوچا جائے، کسی انسان کو جو ہے وہ کمر تک جو ہے وہ زمین میں دسا کر اس کے اوپر، سر کے اوپر سے آرا چلایا جائے اور زندہ انسان کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، یا تپتی ریت پر لٹایا جائے، یا انگاروں کے اوپر جو ہے اس کو لٹا کر جو ہے وہ گھسیٹا جائے۔ تو اس طرح کا تشدد والا معاملہ نہیں ہے۔ آج کا انسان یہ تشدد جھیل ہی نہیں سکتا۔ وہ اگر یہ تشدد کیا جائے گا تو وہ اس سے پہلے ہی مر جائے گا، یعنی یہ تکالیف برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ان 2 آیات میں درمیان میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پروردگار ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیو جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ یعنی آج کا انسان جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے، نازک ہوتا جا رہا ہے، وہ سختیاں، وہ مصائب، وہ مشکلیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اس کے آخر میں یہ دعا بھی مانگی گئی، ربنا ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا، ہم پر وہ بوجھ بھی مت ڈالیو جو ہماری استطاعت سے، ہماری طاقت سے باہر ہو۔ تو لہٰذا آج کے دور کی جو آزمائش ہے اس میں نہ تو نمرود کی آگ ہے، نہ وہ پہلے والا تشدد ہے، نہ اس طرح کا تشدد ہے جو حواریین مسیح علیہ السلام پر ہوا۔ آج کی آزمائش جو ہے وہ علمی، فکری اور ذہنی ہے۔ وہ آدمی کے جو شعوری طور پر ایمان لائے گا، خالی بلائنڈ فیتھ نہیں، خالی یہ
جو موروثی طور پر ہمیں ایمان حاصل ہوا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اس کا ایک کرم ہے، اس کا ایک شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ لیکن ذرا ہم سوچیں، غور کریں تو دیکھیں کہ ہم میں کتنی صلاحیت تھی، کتنی کچھ سمجھ تھی، کتنا کوئی ہمارا علم تھا کہ اگر ہم کسی ہندو کے گھر پیدا ہو گئے ہوتے تو یقیناً زیادہ امکان یہی تھا کہ ہم ہندو ہی ہوتے، سکھ کے گھر ہوتے تو سکھ ہی ہوتے، عیسائیوں کے گھر ہوتے تو عیسائی ہوتے۔ یہ اپنی جگہ ایک شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ لیکن اصل معاملہ ہے کہ جس فتنے میں ہم پڑ گئے ہیں، یا جو فتنہ آج کے دور میں ہم پر آ گیا ہے، اس فتنے سے معمور وہ آدمی رہے گا، معمون رہے گا، اور اس فتنے سے وہ بچے گا جو اپنے شعور کی بنیاد پر حق و باطل میں تمیز کر سکے، ورنہ وہ ٹینشن، انگزائٹی اور الجھنوں ہی میں پڑا رہے گا۔ آج ہم نے اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس دور فتن میں اس کے حوالے کر دیا ہے، اور خود بے پرواہ ہو گئے، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اصل میں اس دور کا جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل علم الحقائق ہے، جو ایمانی حقائق ہے، اس میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، اور اتنے شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ ان حقائق کو جو بڑے یقینی اور حتمی ہیں ان میں شک و شبہ پڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں نہیں بلکہ دنیا ساری میں بھی معاملہ یہ ہوا تھا کہ وہ جو اندیکھے حقائق ہیں، وہ ماورائی حقائق ہیں، وہ ما بعد طبیعتی حقائق ہیں، ان کے بارے میں دنیا میں نقطہ نظر تو یہ رہا ہے، ساری قوموں کے اندر رہا ہے۔ جیسے کہ بریڈلے نے اپنی کتاب اپیئرنس اینڈ ریئلٹی میں لکھا ہے کہ دیر از نتھنگ مور ریئل وٹ کین ناٹ بی سین، اور اسی طرح اس نے کہا کہ دیر از نتھنگ مور سرٹن وٹ کین ناٹ بی ہیئرڈ، کہ وہ چیزیں جو نہ ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ان کانوں سے سنی جا سکتی ہیں، وہ زیادہ حتمی ہیں، لائق یقین ہیں کہ وہ حقائق اور وہ چیزیں جو ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کانوں سے سنتے ہیں، وہ چیزیں زیادہ یقینی ہیں، زیادہ ایمان والی ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں کہیں گے، جو ان نہ کانوں سے سنی جا سکتی ہیں اور نہ ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ خود شعوری ایمان حاصل کریں۔ یہ ہمارے جو تیسری تمہیدی بات ہے، وہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس کوشش کا ایک حاصل ہے کہ جو سب ہم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فتنوں سے بچیں اور اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کریں۔ اور جسے اقبال نے کہا ہے کہ فتنہ دانش حاضر سے آگاہ ہوں میں، وہ والا معاملہ ہو، کیونکہ میں ڈالا گیا ہوں اس آگ میں مثل خلیل۔ ہم اس آگ میں جو ہے وہ اس جو آج کی آگ ہے اس میں ہم ڈالے گئے ہیں، اور خاص کر نوجوان حضرات اس آگ کے اندر جو ہے۔ تو آئیے پھر ہم ایمان پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی تو میں مختصراً ایک جو ہے اس کی ایمان کے حوالے سے موٹیویشن کے درجے میں گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، کہ ایمان امن سے بنا ہے اور اس کا حاصل بھی امن ہے۔ یہ امن حاصل ہوگا کہ اگر اس کائنات کے بارے میں اصل حقائق جو ہے اور زندگی کے بارے میں، اس کا جو زندگی کا مقصد ہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے، تو ہمیں ایک ذہنی اور قلبی ایک سکون حاصل ہوگا، ایک اطمینان حاصل ہوگا۔ اس کو بالکل ایسے سمجھ لیں کہ ایک آدمی اگر گاڑی میں سفر کر رہا ہے، ہوائی جہاز میں ہے یا ریل میں ہے یا کوچ میں بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھیں کہ اچانک اس کی یادداشت چلی جائے اور وہ آدمی پریشان ہوگا کہ میں آیا کہاں سے ہوں، میں جاؤں گا کہاں، مجھے کس سے ملنا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ اب یہ پریشانی جو ہے اس کو لاحق ہوگی، وہ ایک بے چینی ہوگی، ایک عدم اطمینانی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جسے معلوم ہو کہ میں نے کہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا، کہاں میں نے جانا ہے، کس کام کے لیے جانا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو اگر معلوم ہو کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، میری زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس علم کی حقیقت کیا ہے، یہ نیکی اور بدی کا جو شعور ہے میرے اندر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو اندر سے میرے آوازیں آتی ہیں، یہ ہے کیا، یہ ان کی حقیقت کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، اس زندگی کا خاتمہ کہاں ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، تو اسے ایک امن حاصل ہوگا۔ اس ایمان کو اور اس امن کو حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں۔ ایک ہے نور فطرت، نور وحی، اور نور فطرت جو ہے یہ انسان کے اندر ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک روح ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈالی جو انسان کے اندر، اور یہ اس کی پہلی تخلیق ہے۔ جب کائنات میں کوئی شے نہیں بنی تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھی، نہ اور چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارواح انسانیہ بنائی،
اور جب آدم کا حیولہ بن گیا تو یہ روح جو ہے اس کے اندر رکھ دی گئی۔ اسی طرح نور وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا اور ہمارے پاس محفوظ شکل میں ہے۔ ان تفاصیل میں ہم جائیں گے، سمجھیں گے، جو محفوظ ہے اور ہمارے پاس ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم صحیح حقائق تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 ایمانیات ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ایمانیات ثلاثہ، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ، یعنی ایمان بالجزاء و سزا، ایمان بالمعاد۔ ایمان بالآخرہ ہی کی یہ جو مختلف نام ہیں یہ لیے جاتے ہیں، لیکن آج ہم گفتگو کریں گے ایمان باللہ پر۔ اصل میں اصولی اور نظریاتی اعتبار سے اصل شے ایمان باللہ ہے۔ یہ جو ایمان بالرسالت ہے اور ایمان بالآخرہ ہے، یہ اس کی فروعات ہیں، کرولریز ہیں، ان کے بارے میں ہم اگلی نشستوں میں گفتگو جو کریں گے۔ تو اصولی اور نظریاتی اعتبار سے اصل ایمان باللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل، اس میں جو ایمان کی تفصیل آئی ہے، اس کی تعریف جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اپنے اسماء اور صفات کے حوالے سے۔ یعنی ایمان لانا اللہ پر، یہ مان لینا کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ پر یا میں اللہ پر ایمان لے آئے، اس کو مان لیا کہ اس کائنات کا بنانے والا وہ ہے، بلکہ اس کی جو اسماء و صفات ہیں ان کے ساتھ لانا۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ گویا کوئی اس کا اپنا خدا کا تصور ہے، اپنا اللہ کا تصور ہے کہ جو اس نے اپنے ذہن میں رکھ لیا ہے۔ ورنہ قرآن جو ہے وہ بار بار ہمیں جو ہے وہ اللہ کے اسماء و صفات جو ہے وہ بار بار یاد دہانی کراتا ہے، بار بار اللہ کے اسماء و صفات کا جو ذکر آیا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی حسن اتفاقی نام کی کوئی شے نہیں ہے کہ یہ فلاں چیز جو ہے اس نے اتفاق ہے یا سوء اتفاق ہے یا کوئی شے الٹپ ہے، نہیں، بلکہ نہ یہ خود پیدا ہوئی ہے اور نہ یہ اس کا خود جو ہے وہ اختتام ہوگا، بلکہ ایک ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کائنات کو ختم کرے گا، بلکہ اس کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ یہ جو سارا نظام قدرت ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں جو اس نے پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، وہ ان کو چلا بھی رہا ہے۔ وہ حی القیوم ہے۔ وہ حی القیوم ہے کیا مطلب؟ کہ وہ خود زندہ ہے اور تھامے ہوئے ہے، اسی کے تھامنے سے، اسی کے چلانے سے یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ البتہ اس نظام کو چلانے کے لیے، اس کائنات میں جتنا بھی نظام چل رہا ہے، اس کو چلانے کے لیے کچھ اس نے اصول طے کیے ہیں جن کے تحت یہ نظام چل رہا ہے، اور یہی شے جو ہے، یہی جو اصول اس نے طے کیے، یہ اصول بنائے اس کائنات کو چلانے کے لیے، یہی اصول دراصل بنیاد بن گئے فزیکل سائنس کی۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ سمجھ لینی یہاں پر ضروری ہے کہ یہ جو اس نے اصول بنائے ہیں وہ خود ان اصولوں کا پابند نہیں ہو گیا، وہ جب چاہے انہیں توڑ دے۔ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور کن فیکون ہے، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے بارے میں کہتا ہے کن فیکون تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں، اور اسی طرح اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ ساتھ ہے۔ وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کا علم کا معاملہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ کوئی ایک پتا زمین پر نہیں گرتا، کوئی ایک بوند، کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک دانہ زمین پر نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایک پانی کا جو ہے ہوا میں تحلیل ہو کر اوپر اٹھنا، کسی فرشتے اور روح کا اٹھنا، کوئی ایک ذرہ زمین سے اٹھ کر جو ہوا میں تحلیل ہوتا ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ تو اس کے علم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ پتھر کے اندر اگر کوئی شے ہے فتکن فی صخرہ، یا کوئی عمل ہے جو ہے کسی چٹان کی کھو میں ہو، یا او فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر کیا گیا ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو آسمانوں کے اندر عمل کیا جائے گا، یہ جب قرآن اترا، جب قرآن ہمیں سمجھا رہا تھا، تو اس دور کا انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان آسمانوں میں جا کر، فضا میں بھی جا کر کوئی عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ تو آج کے دور کے لیے قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ جب آج کے دور میں ہوائی جہاز بن گئے، راکٹ بن گئے، اسی طرح خلائی شٹلز بن گئی، کئی دن انسان جو ہے وہ فضا کے اندر اور خلا کے اندر جب رہنے لگ گیا، تو وہاں بھی جو کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے علم میں ہے۔
اچھا سمجھ لیں اگر بالفرض کہ اگر وہ اصولوں کا پابند ہے، اور یہ اصول ویسے تو یہ ہے کہ وہ جب چاہے ان اصولوں کو توڑ دے، وہ ان اصولوں کا پابند نہیں ہے، لیکن اگر یہ بالفرض مان بھی لیا جائے کہ وہ ان اصولوں کا پابند ہے، اصول بنا کر اس نے چھوڑ دیے ہیں اور پھر ان کو توڑنے کا مجاز نہیں ہے، توڑ نہیں سکتا ہے، تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس سے مانگنے کی؟ پھر کیوں اسے پکارا جائے، کیوں اس سے دعا کی جائے، کیوں اس سے مشکل کے لیے جو ہے استعانت اور مدد طلب کی جائے، جبکہ وہ اصولوں کا پابند ہو گیا، اصول توڑ نہیں سکتا، مدد کر نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ بات کہ جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے، آج اس طرح سے اس کو مانا نہیں جا رہا۔ آج دنیا میں جو تہذیب چھائی ہوئی ہے مادہ پرستی کی، دہریت کی، آج کے سارے کا سارا جو توکل اور یقین ہے وہ اسباب پر ہو گیا ہے، اور مسبب الاسباب یہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ اسباب پیدا کرنے والی جو ہستی ہے اس سے ایک تعلق ختم ہو کر آج سارا تعلق اور سارا جو انحصار ہے، یقین ہے، وہ اسباب پر ہو گیا ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ آج ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ پر نہیں رہا جتنا کہ اسباب پر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں، کہ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن وہ ماننا کہ جیسا کہ اسے ماننا چاہیے، جیسا کہ اسے مانا جائے، وہ نہیں ہے، بلکہ سارا توکل، سارا انحصار وہ جو ہے اسباب پر ہو گیا ہے اللہ کی بجائے۔ لہٰذا جس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج اگر کوئی اللہ کو ماننے والے بھی ہیں تو ان کی قدر نہیں ہے۔ قدر اسی کے پاس ہے جس کے پاس وسائل ہیں، مال ہے، دولت ہے، اختیارات ہیں، قوت ہے، آج انہی کی قدر کی جاتی ہے، انہی کی طرف جو ہے امید سے دیکھا جاتا ہے، اللہ کی طرف نہیں دیکھا جاتا۔ اور یہ بات ذہنوں سے آہستہ آہستہ محو ہوتی چلی گئی کہ ان چیزوں کے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اللہ ہی نے ان کو جو یہ صفات دی ہیں اور اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ ان کی مستقل صفات نہیں ہیں اور یہ کوئی محدود ہیں، یہ لامحدود نہیں ہیں کہ انفائنائٹ نہیں ہے، یہ فائنائٹ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر پیدا کی اور ان چیزوں کو عطا کی۔ لیکن جب ہم نے یہ سمجھ لیا انہی صفات پر، جو مادے کی صفات ہیں، مادے کی جو خصوصیات ہیں، انہی کے اوپر انسان کا جب توکل اور انحصار ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی امید بھی نہیں رہی، بلکہ امید یہ رہے گی کہ مدد فلاں آدمی کرے گا۔ بحیثیت فرد انسان نے مدد کی امیدیں افراد سے لگا لیں، اسی طرح بحیثیت امت جو سپر پاورز تھیں، کسی نے امریکہ سے لگا لی، کسی نے جو ہے وہ چائنا سے لگا لی، کسی نے رشیا سے، کسی نے جو ہے وہ تیل کی سورسز سے لگا لی کہ یہ ہوگا۔ اسی طرح آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم معیشت جو ہے ہمارا سارا انحصار اس پر ہے، وہ اسباب کے اوپر لگا دی، مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا اللہ کے ماننے والے اور نہ ماننے والے اس عمل کے اعتبار سے جو ہے وہ برابر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ ڈر اس کا ہے کہ جس کے پاس وسائل ہوں گے، جس کے پاس اختیارات ہوں گے، جس کے پاس قوت ہوگی، یہ ہے وہ دجالیت، یہ ہے وہ فتنہ کہ جس میں ہم پڑ گئے ہیں۔ اور جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی اللہ کے انبیاء آئے، وہ اس سے خبردار کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس چیز سے ڈرایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، اور بہت تھوڑے فائدے کے عوض اپنے ایمان کا سودا کر لے گا اور وہ بیچ دے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور علم الحقائق سے، اصل جو کائنات کے حقائق ہیں اور اصل جو اس کائنات کے پیدا کرنے والا ہے، زندگی کی جو اصل حقیقت ہے، آخرت کی جو اصل حقیقت ہے، اس سے آنکھ بند ہو گئی ہے۔ آج پوری طرح اس دنیا کے اوپر اور دنیا کی زندگی کے اوپر، اس کائنات کے اوپر تو ہم فوکس ہیں، توجہ ہے، امید بھی انہی چیزوں سے ہے اور ڈر بھی انہی چیزوں سے ہے۔ اور اگر دیکھیں تو اللہ کی بجائے پوری توجہ انسان کی اس کائنات کے اوپر ہو گئی ہے، اسی کائنات پہ غور و فکر ہو رہا ہے، اسی سے جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ نکل رہے ہیں، اسی کی جستجو میں انسان لگ گیا ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ گم ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اسی طرح انسان جو ہے، اگر یہاں دیکھیں تو جو روح جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ شرف بخشا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا،
پوری توجہ انسان کی اپنے جسم کے اوپر مرکوز ہو گئی. اسی کی دوائی ہے، اسی کے لیے پہننا ہے، اچھے سے اچھا کھانا ہے، اسی کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ انسان اسی کے اندر جستجو میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح زیادہ زندہ رہ سکے، زیادہ صحت مند رہ سکے. اور اس حوالے سے اسی کے لباس، اسی کے لیے آسائشیں زیادہ سے زیادہ تلاش کرے. لیکن جو اصل شے تھی، جس کی بنیاد پر انسان کو حیوانوں سے ممتاز کیا گیا تھا، وہ روح جو تھی، اس سے بالکل انسان کو جو ہے وہ غفلت میں چلا گیا. اب ظاہر ہے کہ ان آنکھوں سے نہ وہ روح دیکھی جا سکتی ہے، نہ ان کانوں سے اس کو سنا جا سکتا ہے. روح تو خود ایک پورا وجود ہے، اس کی اپنی آنکھیں ہیں، اپنے کان ہیں، وہ اس کے سینس آرگن اپنے ہیں، لیکن اس کو انسان جو ہے وہ بھلا بیٹھا ہے. لہٰذا پوری توجہ انسان کی جو ہے وہ جسم کے اوپر ہو گئی، اور اسی کے اوپر اس نے توجہ فوکس کر لی. اسی طرح اس دنیا کی زندگی کے اوپر پوری توجہ انسان کی ہو گئی، اور آخرت جو ہے وہ بھلا بیٹھا. اور کہنے یہ لگ گیا کہ ظاہر ہے کہ انسان آج تک جتنے بھی مر گئے کوئی واپس نہیں آیا، کسی نے کوئی بتایا نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ دنیا تو ہے، کس جنت کے چکر میں تم پڑ گئے ہو، اس دنیا کو جو ہے وہ اپنی جنت بناؤ. لہٰذا پورے طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کو جو ہے پوری طرح سے سجا لیا گیا ہے، پوری طرح سے اس کو جنت کے روپ میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا ہے شیطان نے، اور شیطان کے کارندوں نے پوری طرح سے اس کو سجا سنوار کر انسان کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ گم کر کے رکھ دیا ہے. ذرا ہم دیکھیں تو تاریخ میں شداد نے ایک جنت بنائی تھی، لیکن اگر ہم سوچیں تو نہ شداد کی جنت میں بجلی تھی، نہ ایئر کنڈیشننگ تھی، نہ جو ہے وہ فریج تھا، نہ کوئی ٹی وی تھی، نہ یہ نیٹ تھا، نہ موبائل تھا. یہ ذرا ساری چیزیں اگر آج ہم تصور کریں تو کیا اس کی جنت ہوگی جن جنتوں میں ہم رہ رہے ہیں، جن حوروں کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جن آسائشوں کے اندر ہم رہ رہے ہیں. وہ تو پرانے وقتوں کے بادشاہ بھی آج ایک ایک کوٹھی اور ایک ایک جو ہے وہ ولا اس انداز سے ہے کہ جس میں پرانے بادشاہ بھی تصور نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا آج جو ہے اصل یقین، اصل جو ہے وہ توکل اور بھروسہ اور ڈر اور امید، وہ اس کائنات کی چیزوں سے، اس دنیا سے، اس جسم سے ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ ان کے اوپر ہو گئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بنایا تھا، اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، اور اللہ سے تعلق توڑ کر انسان جو ہے ان چیزوں کے ساتھ جڑ گیا ہے. اس کو اگر اس انداز میں بھی دیکھیں، میں اس کو بعد میں بھی اور چیزوں سے بھی موقع کروں گا ان باتوں کو، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی ہو کوئی اللہ کی طرف ہمیں توجہ بھی دلائے، کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ بھی ہو جائے، وہ والا معاملہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. ذرا وہ ایمان کا اور یقین کا لیول دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں اپنی قوم کو لے کر، تو آگے دریا آ گیا، پیچھے گرد و غبار کا طوفان ہے کہ گویا کہ ایک لشکر ہے جو کہ پیچھا کر رہا ہے. فرعون اور اس کے جو بھی افواج ہیں وہ انہیں مارنے کے در پہ ہیں، ان کے قریب آیا جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. کوئی ڈر والی بات نہیں ہے. جب لوگوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے جائیں گے، ہمیں تو مروا دیا آپ نے، تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا جو رب ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ ان قریب ہماری رہنمائی کرے گا، ہمارے لیے جو ہے ہمارے معاملات کو درست کر دے گا. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ یہ جب سارے اسباب، سارے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ان سے نا امید ہو جائے انسان، کوئی دنیا کا سہارا نظر نہ آئے، آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، تو اس وقت بھی انسان کا اعتماد اور توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہو کہ وہ جو ہے وہ ساتھ دے گا، وہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس میں معاملہ ہوا بھی. اور یہی وہ چیز ہے کہ ذرا دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب غار میں موجود ہیں تو کیا دعا کر رہے ہیں کہ جب وہ کھوجی جو ہے وہ پورے طور پر جو ہے وہ کھروں کو ٹریس کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کہ اگر ان کی نگاہ نیچے پڑ گئی، جہاں وہ اوپر کھڑے ہیں غار کے، تو ذرا ان کی نگاہ اپنے قدموں پر پڑ گئی تو ہم تو پکڑے جائیں گے. تو اس وقت کیا کریں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ دیکھو غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. کہ جب کوئی شے بھی نظر نہ آئے اور اس وقت بھی توکل اور اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر ہو، اسباب پر نہ ہو.
یہی وہ چیز تھی کہ جو غزوہ حنین میں بھی مسلمانوں کو سکھائی گئی کہ اگر کچھ مسلمانوں کے دلوں میں کہ اگر یہ خیال آیا بحیثیت مجموعی ذرا دیکھیں تو یہ سبق ایک دیا گیا جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم کتنے کم تھے، تھوڑی تعداد میں تھے، آج 10,000 ہم آئے مکہ میں، کوئی فیس ہی نہیں کر سکا، اور 2,000 مکہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ لوگ مکہ میں سے بھی شامل ہو گئے، تو 12,000 آج کون ہمارا سامنا کر سکتا ہے؟ تو جب یہ سوچ کچھ لوگوں کے اندر آئی تو ذرا دیکھیں آگے، تو وہ حوازن کے تیر انداز جو بیٹھے ہوئے تھے مختلف چوٹیوں کے اوپر، انہوں نے زور سے تیر اندازی کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہیں اپنی کثرت پر جو ہے وہ تعجب ہو گیا تھا کہ نہیں، تمہیں اس میں وہ خوشکن لگی تھی یا نہیں؟ تو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مائیت ہونی چاہیے، وہ تمہاری کثرت جو تھی وہ تمہارے تو کسی کام نہ آئی، یہاں تک کہ سارے جو ہے وہ ان میں سے جو اکثریت تھی ان میں سے ساروں کی وہ جو ہے وہ پیچھے قدم موڑ کر جو ہے وہ پیچھے بھاگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا کہ دیکھو میرا ایمان اور میرا یقین تو اس ذات پر ہے کہ جس نے مجھے نبی بنایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، اس کا پوتا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں نبی ہوں جس نے اللہ نے مجھے بھیجا، میرا بھروسہ اور میرا یقین تو اس پر ہے، تم 12,000 کے 12,000 میرا ساتھ دو تب بھی میں نبی ہوں، اور تم نہیں دیتے تب بھی میں ہوں، کیونکہ میرا توکل اور میرا ایمان اس پر ہے۔ تو یہ ذرا ایک طرح سے ایک تربیت ہوئی، ایک چیز جو ہے سمجھائی گئی کہ تمہارا توکل اور اعتماد اس پر ہونا چاہیے۔ اس انداز سے جس آزمائش میں آج ہم گزر رہے ہیں، تو اگر دیکھیں تو اس جدید تہذیب نے ہم میں سے کتنوں کا ایمان چھوڑا ہے۔ خود مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو آج جس چکا چون کے اندر جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کہ وہ اسباب پر ہمارا توکل اور اس کے ہماری امیدیں کتنی ہیں اور اللہ سے ہماری امید کتنی ہے، تو یہ اگر ہم جائزہ لیں تو اندازہ ہو جائے گا ہم سب کو کہ اس وقت ہم کس آزمائش کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی بہت تھوڑا بہت اگر ہم کام کر بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ کا امتحان نہیں لینا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ بلکہ اس کو اس انداز سے، اس عقائد سے آپ کو سمجھا دوں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر رہے تھے تو شیطان ان کے پاس حاضر ہوا، بڑا یہ کہ وہ بزرگ بن کر ان کے سامنے آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ مجھے بتا کیا اللہ بچانے والا ہے؟ تو نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچانے والا ہے۔ تو نے کہا ذرا اس پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ، میرے سامنے چھلانگ لگاؤ، میں بھی آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے۔ آپ اور میں ہوتے تو شاید اس چیلنج کو قبول کر لیتے، لیکن یہی ہے وہ علم، یہی ہے وہ باشعوری ایمان، اس شعور کے ساتھ بچنا کہ جس کا معاملہ یہ ہے کہ دجال سے اگر آج کوئی بچ سکتا ہے تو وہ شعور، دجال مار نہیں سکے گا آپ کو، لیکن وہ ان چیزوں میں آپ کو مبتلا کر دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس شیطان کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے، میں نے اللہ کا امتحان نہیں لینا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور یہ توکل اور اطمینان ہونا چاہیے کہ جو چیز مجھ سے چلی جائے، ولا تاسو علی ما فاتکم، جو تم سے چلی جائے چیز اس پر زیادہ افسوس نہ کیا کرو، اور جو تمہیں مل جائے ولا تفرحوا بما آتاکم، اس پر زیادہ خوش بھی نہ ہوا کرو۔ جو چیز تمہیں اللہ کی، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے، یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، یہاں ہمیں امتحان دینا ہے۔ تو یہ غرض و غائز زندگی کی انسان کو جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے، اور اس کا ایک نتیجہ پھر نکلنا چاہیے کہ کوئی چیز مجھ سے چلی جائے تو اس میں غم نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی چیز مجھے مل جائے تو اس پر ایسا نہ ہو کہ خوشی سے انسان پھولے سما رہا ہو۔ ہاں ایک جو ہے افتاد طبع کے تحت جو انسان کی بشری تقاضے ہیں، اس کے تحت وقتی کوئی ایک معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو گیا، کوئی آپ کا عزیز چلا گیا، قریب ترین عزیز بھی چلا گیا، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے بارے میں کہا گیا کہ 3 دن تک اس کے اوپر جو ہے وہ افسوس کرے، پھر اس کے بعد اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ تو یہ ہے تسلیم و رضا کہ جو مل گیا یا جو چھن گیا، اللہ کی اس چیز کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ اور اسی لیے یہی بات کہی گئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اس کے ولی ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ یہ ہے وہ ایمان کی کیفیت۔
یہ ہے وہ اس کا حاصل کہ نہ انہیں کوئی مستقبل کا اندیشہ ہو اور نہ ماضی پر کوئی غم ہو۔ تو یہ ہے یعنی زوال خوف و حزن، یہ ہے ایمان کا حاصل، یہ ہے اس کے جسے کہا کہ ایمان امن سے بنا ہے اور اس کا حاصل بھی امن ہے کہ انسان قلبی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی حالت اطمینان میں ہو، امن میں ہو۔ یہ تھا ایمان باللہ کے بارے میں ایک مختصر تعارف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم ایمان بالرسالت کے بارے میں اسی طرح مختصر انداز میں سمجھیں گے اور پھر ایمان بالآخرہ کے بارے میں۔ تو یہ مختصر انداز میں ایک تمیدی جو ہے وہ ہماری گفتگو ہو جائے گی، تو پھر ہم آئیں گے کہ پھر ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی جو لغوی بحث کیا ہے، اس کا ان چیزوں سے تعلق کیا ہے۔ لیکن پہلے ذرا ہم ان کیفیات کا جائزہ لے لیں ان ایمانیات کے بارے میں جن سے کہ ہم گزر رہے ہیں۔ صدق اللہ۔